السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یسألونک عن الشہر الحرام قتال فیہ، سوال کرتے ہیں وہ آپ سے حرمت والے مہینوں میں لڑائی کرنے کے بارے میں۔ قل قتال فیہ کبیر، کہہ دیجئے کہ ان مہینوں میں لڑنا بہت بڑا گناہ ہے۔ وصد عن سبیل اللہ وکفر بہ والمسجد الحرام، اور اللہ تعالیٰ کی راہ سے روکنا اور اللہ کے ساتھ کفر کرنا اور مسجد حرام کے ساتھ کفر کرنا۔ وَإِخْرَاجُ أَهْلِهِ مِنْهُ أَكْبَرُ عِنْدَ اللَّهِ، اور اس کے رہنے والوں کو اس میں سے نکال دینا، یہ اس سے بھی بڑا گناہ ہے اللہ کے نزدیک۔ وَالْفِتْنَةُ أَكْبَرُ مِنَ الْقَتْلِ، اور فتنہ یہ قتل سے بھی بڑا گناہ ہے۔ وَلَا يَزَالُونَ يُقَاتِلُونَكُمْ حَتَّى يَرُدُّوكُمْ عَنْ دِينِكُمْ إِنِ اسْتَطَاعُوا، اور وہ ہمیشہ تمہارے ساتھ لڑتے ہی رہیں گے یہاں تک کہ وہ تمہیں لوٹا دیں تمہارے دین سے، اگر وہ اس کی طاقت رکھیں تو۔ وَمَن يَرْتَدِدْ مِنْكُمْ عَنْ دِينِهِ فَيَمُتْ وَهُوَ كَافِرٌ، اور جو شخص اپنے دین سے پھر جائے، مرتد ہو جائے اور وہ مر جائے کفر کی حالت میں، اس حال میں کہ وہ کافر ہے۔ فَأُولَٰئِكَ حَبِطَتْ أَعْمَالُهُمْ فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ، بس یہ ایسے لوگ ہیں کہ ضائع ہو گئے ان کے اعمال دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی۔ وَأُولَٰئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ، اور یہ لوگ جہنمی ہیں، وہ اس میں ہمیشہ ہی رہیں گے۔ إِنَّ الَّذِينَ آمَنُوا وَالَّذِينَ هَاجَرُوا وَجَاهَدُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ، بے شک وہ لوگ جو ایمان لائے اور وہ لوگ والذین ہاجروا، اور جن لوگوں نے ہجرت کی، وجاہدوا، اور انہوں نے جہاد کیا، فی سبیل اللہ، اللہ تعالیٰ کی راہ میں۔ اولئک یرجون رحمت اللہ، یہ وہ لوگ ہیں جو امید رکھتے ہیں اللہ کی رحمت کی۔ واللہ غفور الرحیم، اور اللہ تعالیٰ بخشنے والا، رحم کرنے والا ہے۔ اب اس سبق کو ہم دوبارہ دیکھتے ہیں۔ یسألونک عن الشہر الحرام، حرمت والے مہینے، یہ پہلے بھی ذکر ہو چکا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے جنگ و جدال اور ان چیزوں کو ختم کرنے کے لیے، فتنہ و فساد ختم کرنے کے لیے ہر امت پر کچھ مہینے حرمت والے مقرر کیے تھے۔ اسی طرح ہمارے لیے بھی یہ 4 مہینے حرمت والے ہیں۔ رجب یہ اکیلا ہی آتا ہے رمضان سے پہلے، شعبان سے پہلے، اور رمضان المبارک گزرنے کے بعد ذوالقعدہ، ذی الحج اور محرم 3 مہینے مسلسل آتے ہیں۔ یہ 4 مہینے، ان میں اللہ تعالیٰ نے لڑائی کرنے سے، جنگ کرنے سے اور فتنہ و فساد کے کام کرنے سے منع کیا ہے۔ فرمایا کہ کہہ دو کہ ان میں لڑنا بہت بڑا گناہ ہے۔ اصل میں واقعہ یہ ہوا کہ کچھ صحابی نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے حکم سے کسی مارکے پر نکلے تھے۔ انہوں نے جب کافروں کے اوپر قابو پایا اور ان کے ساتھ انہوں نے جنگ لڑی، تو ایسے ہوا کہ رجب کا چاند نکلنے کا شک پڑ گیا کہ نکلا یا نہیں، لیکن حالات ایسے تھے کہ اگر مسلمان جنگ چھوڑتے ہیں تو یہ تقریباً 9-10 کے قریب افراد تھے، یہ سارے ہی قتل ہو جاتے ہیں، اور اگر وہ نہیں چھوڑتے، جنگ کرتے جاتے ہیں، تو رجب کے چاند کے طلوع ہونے کا خطرہ ہے۔ انہوں نے اسی بات کو مناسب سمجھا، اور کافر جو چند تھے، تھوڑے تھے، ان کو قتل کرنے کے بعد یہ لوگ جب واپس پلٹے تو کفار مکہ نے اس بات پر طنز کی کہ ایک طرف تو تم حرمت والے مہینوں کی حرمت کا ذکر کرتے ہو، اور دوسری طرف یہ 1 یا 2 رجب کو یہ واقعہ تم لوگوں نے کیا ہے۔ یہ واقعہ یعنی 2 رجب کے قریب یہ پیش آیا تھا۔ تو اللہ تعالیٰ نے یہ آیتیں اتاریں اور فرمایا کہ ان کو کہہ دو کہ ان مہینوں میں لڑنا واقعی ہی بہت بڑا گناہ ہے، لیکن وصد عن سبیل اللہ وکفر بہ، کہ اللہ کی راہ سے لوگوں کو روکنا، یعنی ایمان نہ لانے دینا، اور اللہ تعالیٰ کے ساتھ کفر کرنا، انکار کرنا، 2، اور تیسرے نمبر پر مسجد حرام بیت اللہ کے ساتھ کفر کرنا، اور چوتھے نمبر پر وَإِخْرَاجُ أَهْلِهِ مِنْهُ، اس کے رہنے والوں کو وہاں سے نکال دینا، کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اور مسلمانوں کو اس قدر تکلیفیں دی گئیں کہ وہ نکلنے پر مجبور ہو گئے۔ اکبر عند اللہ، یہ اللہ کے نزدیک اس سے بھی بڑی بات ہے۔
والفتنۃ اکبر من القتل، اور فتنہ یہ قتل سے بھی بہت بڑا ہے۔ تو یعنی اللہ تعالیٰ نے اس بات کو واضح کر دیا کہ مسلمانوں کا یہ فعل یہ مجبوری کی حالت تھی، اور یہ مسئلہ بھی ہمیں معلوم ہو گیا کہ جس طرح ہم پیچھے پڑھ رہے ہیں کہ الشہر الحرام بالشہر الحرام والحرمات قصاص، کہ حرمت والے مہینے کی حرمت اس صورت میں منائی جائے گی جب کافر بھی منائے گا۔ اگر کافر بے حرمتی کر رہا ہے تو پھر مسلمان کو اجازت ہے کہ وہ اپنا دفاع کرے، اور دفاع کرنے کے لیے جنگ لڑ سکتا ہے۔ یہاں بھی یہی صورتحال اللہ تعالیٰ نے بیان کی ہے۔ فرمایا کہ حرمت والے مہینوں میں لڑنا ہے تو بہت بڑا گناہ، لیکن یہ گناہ جو تم لوگ کر رہے ہو، جس گناہ کو ہٹانے کے لیے انہوں نے یہ مارکہ کیا ہے کہ اللہ کی راہ سے روکنا، کفر کرنا، اور مسجد حرام کے ساتھ کفر کرنا، 3 چیزیں وہاں ہے، اور یعنی یہ گناہ یہ اس سے بھی زیادہ بڑے ہیں۔ پھر اللہ تعالیٰ یہ فرماتے ہیں کہ فتنہ یہ قتل سے بھی بڑا ہے، یعنی اگر مسلمان جہاد نہیں کریں گے تو کفر اور اسلام یہ دونوں یعنی ان کے درمیان ایک فتنہ برپا ہو جائے گا۔ تو اس فتنے کو ختم کرنے کے لیے کفر بذات خود، شرک اور کفر ایک بہت بڑے فتنے ہیں، تو فرمایا کہ یہ فتنے اس سے بھی بڑے ہیں۔ ولا یزالون یقاتلونکم، یعنی کافر ہمیشہ تمہارے ساتھ لڑتے ہی رہیں گے، حتی یردوکم عن دینکم، یہاں تک کہ وہ تمہیں بے دین بنا دیں، تمہیں تمہارے دین سے لوٹا دیں۔ یہ جو ہم ان کی تھوڑی بہت نکالی کرتے ہیں نا، اس سے یہ لوگ خوش نہیں ہوتے۔ ان کی خوشی کس چیز کے ساتھ ہے کہ مسلمانی چھوڑ کر عیسائیت یا یہودیت اختیار کر لے، پھر یہ لوگ خوش ہو سکتے ہیں۔ میرا خیال ہے کہ جو لوگ غیر اسلامی ملکوں میں رہتے ہیں ان کو اس چیز کا بہت زیادہ تجربہ ہے کہ اگرچہ ان کی خواتین لباس میں ان کی مشابہت کرتی ہیں، بولی بھی انہی کی بولتی ہیں، اور ان کا اٹھنا بیٹھنا انہی کی طرح کا کرنے کی کوشش کرتی ہیں، لیکن اس کے باوجود غیر مسلم ان کو عزت کی نگاہ سے نہیں دیکھتے، بلکہ وہ اس بات کو ہر وقت محسوس کراتے رہتے ہیں کہ تم ہم میں سے نہیں ہو۔ تو یہ حالات یہ اللہ تعالیٰ کی اس آیت کی تصدیق کرتے ہیں، جس میں اللہ تعالیٰ یہ بات کہہ رہے ہیں کہ وہ تمہارے ساتھ راضی نہیں رہیں گے، بلکہ وہ ہمیشہ تمہارے ساتھ لڑتے ہی رہیں گے۔ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے نبی علیہ السلام کو فرمایا نا کہ وَلَن تَرْضَىٰ عَنْكَ الْيَهُودُ وَلَا النَّصَارَىٰ، کہ یہ راضی نہیں رہیں گے۔ ایک اور مقام پر اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ یہ لوگ جب تک ان کے قبلے کی پوجا نہیں شروع کر دیتے نا، ان کی بات کو نہیں مانتے، اس وقت تک یہ راضی نہیں ہوں گے، خوش نہیں ہوں گے۔ تو یہاں بھی یہی بات اللہ تعالیٰ بیان کر رہے ہیں کہ یہ ہمیشہ کوشش کرتے رہیں گے یہاں تک کہ وہ تمہیں مرتد کر دیں، عیسائی بنا دیں، یہودی بنا دیں۔ جب عیسائیت کا اعلان کر دو گے، یہودیت کا اعلان کر دو گے، اگرچہ پھر بھی اپنی مجلسوں میں بیٹھنے کی اور اپنی خاص جو ان کی محافل ہوتی ہیں ان میں شرکت کی اجازت نہیں دیں گے، لیکن پھر بھی اپنے دل سے یہ راضی ہو جائیں گے کہ بہتر ہوا ہم نے ایک مسلمان کو بہکا دیا۔ تو پھر ہر نکالی کرنے والے مسلمان کو اس بات پر غور کرنا چاہیے کہ اگر وہ عیسائی نہیں ہو سکتا تو پھر اپنے دین پر قائم رہے، کسی ایک طرف کا تو ہو نا۔ وہ کہتے ہیں نا کوا چلا ہنس کی چال اور اپنی بھی بھول گیا، یہ بات نہ ہو جائے کہ آپ دیکھیں کہ مسلمان ان ملکوں میں رہ کر شرابیں پیتے ہیں، زنا کرتے ہیں، حرام کھاتے ہیں، اور کہتے ہیں کہ ہم مسلمان ہیں۔ وہ کیسے مسلمان ہیں؟ یہ صرف ایک مغالطہ ہے ان کو۔ اللہ تعالیٰ کے نزدیک ایسے لوگ مسلمان نہیں رہتے جو حرام کاموں کا سر عام ارتکاب کرتے ہیں۔ اس لیے ان ممالک میں رہتے ہوئے بالکل اسی طرح اپنے آپ کو بچانا چاہیے، جس طرح ایک کیچڑ کے راستے سے چلتے ہوئے، راستہ عبور کرتے ہوئے ہم اپنے لباس کو بچاتے ہیں اور اپنے آپ کو چھینٹ سے اور آلودگی سے بچانے کی کوشش کرتے ہیں۔ فرمایا وَمَن يَرْتَدِدْ مِنْكُمْ عَنْ دِينِهِ فَيَمُتْ، تم میں سے جو شخص اپنے دین سے پھر جائے گا اور وہ اسی حالت میں مر جائے، وَهُوَ كَافِرٌ، کہ وہ کافر ہے، یعنی جو شخص اپنے دین کو چھوڑ کر پھر کسی اور مذہب کو اختیار کرے گا، اللہ کے نزدیک وہ کافر ہے۔ اور فرمایا کہ ان لوگوں کے اعمال دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی بالکل ضائع، فَأُولَٰئِكَ حَبِطَتْ أَعْمَالُهُمْ فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ، یعنی
ایک کافر کو اللہ تعالیٰ اس کے نیک اعمال کا صلہ دنیا میں دے دیتے ہیں، لیکن جو شخص مرتد ہو جاتا ہے، دین چھوڑ کر کفر کا اعلان کر دیتا ہے، وہ اس چیز سے بھی محروم ہے۔ اللہ تعالیٰ اس کو اس کی نیکی کا بدلہ دنیا میں بھی نہیں دیں گے۔ وَأُولَٰئِکَ أَصْحَابُ النَّارِ، یہ لوگ جہنمی ہیں، اس میں ہمیشہ رہیں گے۔ پھر فرمایا کہ جو لوگ ایمان لائے ہیں اور جنہوں نے اللہ کی راہ میں ہجرت کی ہے، 2 کام، تیسرا جہاد کیا ہے اللہ کی راہ میں، تو یہ لوگ ہیں اللہ کی رحمت کے امیدوار، اور اللہ ان کو بخشنے والا، رحم کرنے والا ہے۔ اب ہم نے سوچنا ہے کہ ان تینوں میں سے ہم کون سا کام کر سکتے ہیں۔ پہلا کام ایمان، یہ تو ہم لا سکتے ہیں کہ ہم سب ایمان کا اقرار کریں دل میں اور اپنے عمل سے یقین رکھیں کہ ہم دین کا جو بھی حکم ہے ہمارے لیے وہ بہتر ہے، درست ہے۔ والذین ہاجروا، دوسرا کام ہے ہجرت کرنا۔ ہجرت کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ کفر کی زمین کو چھوڑ کر ایک ایسے علاقے میں چلے جانا جہاں جا کر نیکی کرنی آسان ہو۔ تو مہاجر اس کو بھی کہتے ہیں جو گھر بیٹھ کر گناہ کو چھوڑ دیتا ہے، یعنی علاقے کو چھوڑنا یہ بہت بڑی ہجرت ہے، لیکن گناہ کو چھوڑ دینا یہ بھی ہجرت کا ہی ایک حصہ ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مہاجر وہ ہے جو اس چیز سے رک جاتا ہے جس چیز سے اللہ تعالیٰ نے اس کو روکا ہے۔ یعنی اگر کسی شخص کے اندر کوئی ایک گناہ ایسا ہے جو واقعی ہی شرعی لحاظ سے گناہ ہے، مثلاً وہ جھوٹ بولتا ہے، یا بے نمازی ہے اس میں، یا حیا نہیں ہے، یا کسی کا حق کھاتا ہے، یا کوئی بھی گناہ ہے اس میں، گانے سنتا ہے، موسیقی سنتا ہے، تو وہ اللہ تعالیٰ سے وعدہ کر لے کہ میں ایسا کام آئندہ نہیں کروں گا، تو اللہ تعالیٰ اس کو مہاجر کا ہی اجر دیں گے، کیونکہ مہاجر کے لیے اللہ تعالیٰ نے بہت بڑے بڑے اجروں کا وعدہ کیا ہے۔ تو انشاءاللہ یہ دوسرا کام بھی ہم کر سکتے ہیں۔ اب رہا تیسرا کام، اللہ کی راہ میں جہاد کرنا۔ تو جہاد صرف تلوار کے ساتھ نہیں ہوتا کہ بندوق پکڑو، اسلحہ پکڑو، محاذوں پر جاؤ، دشمن کو قتل کرو تو یہ جہاد ہے، نہیں۔ جہاد، سب سے بڑا جہاد یہ ہے کہ اپنے نفس کے ساتھ جہاد کرو، کہ ایک کام جو ہمارے، مثلاً ایک شخص صبح کی نماز اپنے ٹائم پہ نہیں پڑھتا، وہ اس بات کا وعدہ کرے کہ میں صبح کی نماز ٹائم پہ پڑھوں گی، یا میں عشاء کی نماز نہیں چھوڑوں گی، یا میرے اندر کوئی بھی گناہ ہے، میں پردہ نہیں کرتی، برقع نہیں پہنتی، آئندہ میں ایسا نہیں کروں گی، میں برقع پہنوں گی، تو یہ سب چیزیں جہاد میں آ جاتی ہیں۔ تو اس طرح سے ہم تینوں ہی کام کر سکتے ہیں، ایمان بھی لا سکتے ہیں، ہجرت بھی کر سکتے ہیں گناہ چھوڑ کے، اور جہاد بھی کر سکتے ہیں اپنے نفس کے خلاف۔ تو اللہ تعالیٰ ہمیں ان تینوں کاموں کے بدلے اپنی رحمت کا امیدوار بنا سکتا ہے، بلکہ بنا دے گا۔ تو ہم نے کوشش کرنی ہے کہ ہم اس کی رحمت کے امیدوار بن جائیں۔ اللہ تعالیٰ ہمیں اپنی رحمت سے نواز دے اور ہمیں بخشش اور رحمت کا پروانہ عطا فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔